الكاملة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الفاطمة بدعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أحبها فقد أحبني، أو كما قال. صدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک. ذوق اور محبت نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ راکعہ ساجدہ محبوبہ محبوب کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. اس مناسبت سے چند معروضات آج کی جمعے کی نشست میں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے: اے محبوب یاد فرمائیے. از بمانا اذکر، یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا یا مریم، جب فرشتوں نے کہا یا مریم. از پہ میں شاید کسی جمعے کی پہلی نشست میں 2-4 باتیں عرض کر چکا ہوں. یاد انہوں کروایا جاندہ ہے جڑا موقع تے موجود ہوئے. اللہ اپنے محبوب نو یاد کروا رہے ہے. ثابت ہویا کہنے والا خدا تھا، سننے والے فرشتے تھے اور دیکھنے والا مصطفیٰ تھا. جب کہا فرشتوں نے اے مریم، یا مریم پہ ایک نقطہ دینے جا رہا ہوں. پہلا میرا نقطہ ہے یا مریم. مریم بڑی شان والی، اتنی پاک دامن ہے جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے. حضرت عیسیٰ جیسے عظیم نبی کی والدہ ہیں جناب سیدہ مریم. بڑے بڑے نبیوں کے گھر میں جن کی پرورش ہوئی ان کا نام مریم ہے. پہلا میرا نقطہ ہے. میں پہلے نقطے سے آپ کا ذوق سماعت چیک کروں گا. فرشتوں نے مریم کا نام تو لے لیا باوجود اس کے کہ بڑی پاک دامن ہیں، لیکن کائنات میں اللہ نے کوئی فرشتہ ایسا بنایا ہی نہیں ہے جو فاطمہ کا نام لے لے. یا مریم، اے مریم، اللہ نے تجھے چنا ہے، پاک کیا ہے، اور
جہان کی عورتوں پہ تجھے برگزیدہ فرمایا ہے۔ گرامی قدر احباب، پوری کائنات کے مردوں میں اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 چنے ہیں۔ 1,24,000 میں سے 313 چنے ہیں۔ 313 میں سے رب نے 5 چنے ہیں، 5 میں سے اللہ نے 1 چنا ہے۔ ایک بار پھر فکرہ کہنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کے مردوں میں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو چنا ہے۔ 1,24,000 میں سے میرے بے نیاز رب نے 313 رسولوں کو چنا ہے۔ 313 میں سے میرے رب نے 5 کو چنا ہے۔ پتہ نہیں 5 کے ہندسے سے میرے اللہ کو کیا پیار ہے، جو 5 تنی ہیں وہ تو ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتا۔ 5 کے ہندسے سے اللہ کو پتہ نہیں کیا پیار ہے۔ 313 میں سے میرے رب نے 5 کو چنا ہے۔ 5 میں سے 5 اولو العظم چنے ہیں، اور 5 اولو العظم میں سے میرے رب نے مصطفیٰ چنا ہے۔ اور پوری کائنات کی عورتوں میں سے میرے رب نے 4 چنی ہیں۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت ختیجہ بنت خویلد حسین دی نانی، حضرت فاطمہ بنت محمد حسین دی والدہ۔ پوری کائنات میں سے میرے رب نے 4 عورتوں کو چنا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم بیوی نبی دی غلامیں اور خامد بیمانیں، بیوی نبی تے قربانیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اور حضرت مریم بنت عمران، اور تیسری خاتون جو میرے رب نے چنی ہے وہ ختیجہ بنت خویلد، اور چوتھی حسین دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ۔ فکرہ دیاں لیکن دیاں گا تاں سبحان اللہ بولو۔ مردوں میں سے اللہ نے باپ چنا ہے، عورتوں میں سے رب نے بیٹی چنی ہے۔ 4 میں سے اللہ نے حضرت فاطمہ کو چنا ہے، مردوں میں سے باپ چنا ہے، اور عورتوں میں سے میرے رب نے بیٹی چنی ہے۔ اللہ کو اس گھر سے زیادہ پسند کوئی گھر آیا ہی نہیں ہے۔ مردوں میں سے جس کا انتخاب ہو رہا ہے وہ باپ ہے، اور عورتوں میں سے جس کا انتخاب ہو رہا ہے وہ بیٹی ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر عورت پیدا ہوتی، مائیں انہیں زندہ دفن کر دیا کرتی تھی۔ بچے کی بڑی دیکھ بھال ہوتی تھی، بڑی پرورش ہوتی تھی، بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، لیکن بچی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے نہ صرف بچیوں کے حقوق کا نعرہ لگایا، عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگایا، بلکہ عورتوں کو حق دے کے پوری دنیا کو دکھلایا کہ عورت کو حق کیسے دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عورت جدوں پیدا ہوئے وہ بیٹی ہے، ویاہ کر دیو بیوی ہے، بچے ہو جاون مائیں۔ اگر عورت دے 3 روپ میرے نبی نے بیان فرمائے، پیدا ہوئے تے بیٹی ہے، شادی کر دیو بیوی ہے، بچے ہو جاون ماں ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بیوی ہے تو خامد کا نصف ایمان ہے، ماں ہے تو اس کے قدموں تلے اللہ نے اولاد کی جنت سجا دی۔ میں نے پڑھنا، میں نے بیان کرنا، میں نے کہنا آپ حضرات سے کچھ حضرت طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے۔ حضور نے عورت کے 3 روپ بیان کیے ہیں، 3 شکلیں بیان کی ہیں، 3 انداز بیان کیے ہیں۔ فرمایا پیدا ہوئے بیٹی ہے، شادی ہو جائے بیوی ہے، بچے بچیاں ہو جاون مائیں۔ اگر بیٹی ہے تے اپنے باپ وستی رحمت ہے، بیوی ہے خاوند دا ادھا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا ان نکاح نصف الایمان، نکاح ادھا ایمان ہے۔ بیوی ہے
تے خامد وستی ادھا ایمان ہے تے مائیں تے اس دے قدمہ تلے میرے رب نے جنت رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ جب دنیا میں آئیں تو بیٹی بنی میرے نبی کی، بیوی بنی حضرت علی کی، ماں بنی حسن و حسین کی۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بیٹی بنی میرے نبی کی، بیوی بنی علی کی، اور ماں بنی حسنین کی۔ بیٹی بنی تو اس کی رحمت بنی جس کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہائے 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 ہائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے رحمت کی جو رحمت ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ ساری کائنات کے رحمت کی جو رحمت ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے، عمر بن عبد ود گھوڑے پہ بیٹھ کے مقابلے میں آیا، ادھر مولا علی تلوار لہراتے اس کے مقابلے میں گئے۔ عمر بن عبد ود وہ کافر تھا جو کہتا تھا کہ میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا ہی لڑنے کے لیے کافی ہوں۔ ادھر کافروں کا سردار تھا، ادھر مولا علی اکیلے نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ گھوڑے کی ٹاپوں سے جب گرد اٹھی تو دونوں گھوڑے گرد و غبار میں گم ہو گئے۔ تلواروں کے چلنے کی آواز آئی، صحابہ کی طرف حضور متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ عرض کی تھی حضور لڑائی پہ ہونی ہے، ادھر علی ادھر عمر بن عبد ود، آپ نے فرمایا نہیں، ادھر کل کفر ہے ادھر کل ایمان ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ حضور نے علی کو کل ایمان قرار دیا، اور جو کل ایمان ہے نا اس دا ادھا ایمان فاطمہ الزہرا ہے۔ جیڑا کل ایمان ہے نا ادا ادھا ایمان فاطمہ الزہرا ہے۔ علی دی زندگی وچوں اگر سیدہ نو کٹ دیو تے علی دا ایمان مکمل نہیں ہونا۔ اے تے شان علی نہیں ہے، میں تے توں کڑے باغ نہیں مولیاں۔ اور جب ماں بن جائے تو قدموں تلے اولاد کی جنت ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں تلے جنت ہے، کس کی؟ حسن کی، حسین کی، زینب کی، جن کے صدقے مجھے اور تجھے جنت ملنی ہے۔ ان کی جنت جن کے قدموں میں ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اے تے اللہ نہ انتخاب ہے، اے اللہ نہ انتخاب ہے۔ اللہ نے ساری کائنات نیاں عورتاں وچوں چار عورتاں چنیاں۔ ہن میں انتخاب دسن لگا مدینے دے تاجدار دا، اس تو بعد انشاءاللہ العزیز وصال فاطمہ پہ آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی 4 عورتاں چنیاں، کیڑیاں؟ آسیہ، مریم، ختیجہ، فاطمہ۔ اللہ نے بھی 4 چنی، نبی پاک نے بھی 4 چنی۔ حضور فرماتے ہیں جنت کی جو سیدات ہیں، جنت کی جو سردار ہے وہ 4 بیویاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون کون سی؟ فرمایا پہلی آسیہ فرعون کی بیوی، دوسری مریم عمران کی بیٹی، تیسری ختیجہ خویلد کی بیٹی، چوتھی فاطمہ میری بیٹی۔ 4 کو حضور نے جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے احباب کی، ان چاروں میں سے توجہ میری طرف رکھو، ان چاروں میں سے 2 جو ہیں وہ نبی کی رشتہ دار ہیں۔ ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایتھے بھی بیوی ہے، اگے بھی بیوی ہے، ایتھے بھی بیٹی ہے، اگے بھی بیٹی ہے۔ ان چواں وچوں 2 میرے نبی نیاں رشتہ دارن۔ میں بڑا حیران ہو گیا بھئی اللہ نے نبی تے جڑیاں 4 چنیاں 2 تے رشتہ دارن تے جڑیاں باقی 2 رہنیاں انہاں نال سونے نہیں کہہ رشتہ داری ہے۔ تے میں جدوں پریشان ہویا تے اچانک میرے سامنے ایک روایت آئی، حضرت ختیجہ وہ بستر مرگ پہ ہیں، آخری آپ کا وقت ہے، حضور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے، آپ نے فرمایا ختیجہ ٹر چلیے، جنت جا رہی ہیں، اپنی سوکڑوں نو جا کے میرا سلام دیں، اپنی سوکڑوں کو جا کے میرا سلام دیں۔ ختیجہ اٹھ کے بہ کے ہاتھ جوڑ کے آنی سونے میرے تو پہلے بھی کوئی شادی کی تھی سنے، میں نے تو کوئی نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پھر کیویں میں سلام دیاں؟ کون سوکڑا؟ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں چلا جاؤں گا میری پہلی شادی آسیہ سے ہوگی، دوسرا نکاح میرا مریم سے ہوگا، اپنی سوکڑوں نو سلام دیں، اپنی سوکڑاں نو جا کے سلام دیں۔ فکرہ میرے کو لو، سردار اوون چنیاں ویاں اوون جیڑیاں مصطفیٰ دیاں کچھ لگنیاں، ہائے ہائے، چنیاں اوون جیڑیاں مصطفیٰ دیاں کچھ لگنیاں، ایتھے لگنیاں یا اگے لگنیاں۔ بطول کا مطلب ہے
جو کبھی پلیت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی کر رہا ہوں، جو کبھی ناپاک نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مل کے بولے، مل کے بولے، ایک بار پھر بولے۔ میرے ویروں اور دوستو، 3 رمضان حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم وصال ہے۔ یہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر اے ناراض ہے تو میں ناراض ہاں، اے راضی ہے تو مصطفیٰ راضی ہے۔ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو تکلیف دی۔ اے او پاک میرے نبی دی بیٹی ہے، محبت نال بوو، ذوق نال بوو، پیار نال بوو۔ بطول کے بہت سارے معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جو کبھی پلیت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ قرآن پاک وچوں میں نو 3 بطولہ ملیاں، ایک حضرت مریم بطول، ایک جنت دی حور بطول، ایک فاطمہ بنت محمد بطول۔ تینوں بطولاں قرآن چ ملیاں۔ میں چاہنا 3 آیتاں پڑھ دیاں قرآن پاک دی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کریم حضرت مریم دی شان بیان کر دیاں، فرماندے نے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اللہ نے چنے تینوں مریم اور تینوں پاک فرمایا ہے۔ طہر دا لفظ اللہ کریم نے حضرت مریم دے بارے بولے آؤ، فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ طہر کہہ دینے، طہر کہہ دینے پاکی نو، طہر کہہ دینے پاکیزگی نو۔ اللہ نے حضرت مریم نو ایک خطاب عطا فرمایا ہے، تے قرآن مجید دا پہلا پارا اللہ نے حوراں دا ذکر فرمایا ہے، جنت دیاں حوراں، فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرہ وهم فيها خالدون۔ مریم نو میرے رب نے پاک فرمایا ہے اور جنت دی حور نو ہی میرے رب نے پاک فرمایا ہے۔ 3 آیت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مریم بھی پاک، مریم بھی بطول، حور بھی پاک، حور بھی بطول، حضرت فاطمہ پاک بھی پاک اور حضرت فاطمہ بھی بطول۔ بطول ہوندی ہے جڑی کدے ناپاک ہو، کدے ناپاک نہ ہوئے۔ عورت اس وقت ناپاک ہونی ہے جدو خامن دے بستر تے ہوئے، نہ مریم دا خامن دے نہ جنت دی حور دا خامن۔ عورت اس وقت پلیت ہوتی ہے جب خامد کے بستر پہ ہوتی ہے، نہ مریم کا خامد نہ جنت کی حور کا خامد۔ ہومن کی یا پاک میں نہیں کہنا ہوا، لیکن آ میرے نال رل کے حسین دی مانو سلام کریے۔ علی جیسا شوہر بھی ہے پھر بھی بطول۔ آبرو حیا عفت کبریا، آبرو حیا عفت کبریا، جان خیر الورا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ آبرو حیا عفت کبریا، آبرو حیا عفت کبریا، جان خیر الورا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ جس کا خطبہ پڑھیں مریم و آسیہ، جس کا خطبہ
با پڑھیں مریم و آسیہ، جس کا خطبہ پڑھیں مریم و آسیہ، ایسی خیر النساء سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کے درمیان میں بھی بیٹھا تھا، بنو سلیم خاندان کا ایک بالکل بدتمیز سا بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور انہیں آ کے نا حضور دے سامنے بکواس کرنے شروع کر دیتے ہیں، خرافات بکڑیاں شروع کر دیتیاں۔ صحابہ غصے نال اگ بگولے ہو گئے، بھئی انہوں اللہ دے نبی دی بارگاہ دا بھی شرم نہیں یار، حیا نہیں، آن نال ہی شروع ہو گیا ہے۔ صحابہ نے غصے نال انہوں تکیا، حضرت عمر فاروق نال بیٹھے سن، انہاں نیام کی تلوار بار کڑ لئی، قریب تھا کہ اس کی گردن تلوار کے ساتھ اڑا دیتے۔ میرے نبی پاک نے ویکھیا، فرمایا عمر نا تلوار نیام چ کر لے، نا واقف ہے، تلوار میان میں کر لے، نا سمجھ ہے۔ جو ہی حضرت عمر نے ادھر تلوار میان وچ پائی، او حضور دیاں قدماں وچ گر کے آخنا سونیا اتھے ماڑا کوئی بھی نہیں سی، سارے ہی تساں چاہن والے سن، اگر تسی اشارہ کرو آر اے تے میریاں بوٹیاں کر دے ونار، جڑا ایڈا وڈا رحیم ہے، ایڈا وڈا کریم ہے، پھر اپنے غلاماں چ نہ لکھاؤ نا، کلمہ پڑھاؤ نا، جنت پہنچاؤ نا۔ میرے نبی نے انہوں کلمہ پڑھایا، سینے نہ لایا تے حضور نو رو کے آنا سونیوں بڑا ڈاڈا پریشان ہاں، بہت سخت مجبور ہاں، سچی دساں نہ کول سواری ہے، نہ کول چادر ہے، نہ کوئی کھانا پینا ہے، بچے بھی پہ مرنے پکھے، بیوی بھی پکھی ہے، میں بھی آج کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا۔ حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اسے اپنی سواری دے دے؟ ہائے ہائے ہائے، گرامی قدر احباب حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کر دینے اللہ دے نبی اکی میری اونٹنی ہے، توڑے نا تے میں دے دینا وہاں کوئی گل نہیں لے جائے، اکی ہے میں دے دیتی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اس بندے نو اپنی اونٹنی پیش فرمائی تے آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کوئی ہے جڑا انہوں اپنی چادر دے دے وے۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، اپنی پگڑی سر تلائی تے لا کے آکھے اللہ دے نبی میری پگڑی لے جائے، چادر دے طور تے اس نے اپنے سر دے رکھی۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی ہے اے بھی بھکا ہے، ادھے بیوی بچے بھی بھکے نے، انہوں کھانا کھلا دے وے۔ صحابہ کرام دیاں نظران جھک گئیاں، کئیاں دنوں دے بھکے پیاسے، ہر بندے نوں اپنے گھر دا پتہ ہوندا ہے۔ صحابہ کرام نوں میرے آقا نے فرمایا کوئی ہووے جڑا انہوں کھانا کھلا دے وے، کوئی کسے کول ہووے کھانا تے وہ پیش کرے۔ نظر اب صحابہ کرام دیاں جھکیاں ہویاں نے، میرے آقا کریم نے 3 واری آواز لائی، کوئی صحابی نہ بولے آؤ۔ آپ نے اپنی نبوت دی پیاری تے محبت بری آواز فرمایا سلمان جی نبیاں دے سلطان، فرمایا اس نو مسلم بھائی نو لے جاؤ مدینے دیاں گلیاں دے اندر تے لوگاں دے گھر گھم، لوگاں دے گھراں دے دروازے کھڑکاؤ، شاید کسے پاسوں کچھ مل جائے، ادھی ضرورت پوری ہو جائے۔ حضرت سلمان نے انہوں انگلی تو نپیا تے چل پہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر، ایک دروازہ کھڑکایا کچھ نہ ملیا، دوہا کھڑکایا کچھ نہ ملیا، چل دے 6ویں دروازے تے آئے، کسے گھروں آواز آ رہی ہے 3 دنوں دا فاقہ ہے، کسے گھروں آواز آ رہی ہے 4 دنوں دا فاقہ ہے، کوئی کہندا ہے ساڈا چولہے دے اندر 5 دن ہو گئے چولہا نہیں جلیا، کوئی 6 دنوں دا بھکا، کوئی 7 دنوں دا بھکا۔ سلمان گھمانیاں انہوں کہندے نے ویرا میں تینوں ہر بوئے تے لے گیا ہاں، کسے پاسوں کچھ نہیں ملیا، آ کیڑی لوڑے تھکے کھان دی، تینوں میں اس دوئے تے لے جانا ہاں جس در دا سوالی کدے خالی نہیں آیا۔ انہوں انگلی تو نپ کے تے لے آئے اس گھر دے سامنے جس گھر دا جبریل بھی حیا کردہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے دروازہ کھڑکایا تے سیدہ پاک نو کہندے نے سلمان نبی پاک دی بیٹی اے نو مسلم ہے، انہیں کلمہ پڑھیا ہے اور انہوں اونٹنی سعد نے عطا کیتی ہے، چادر مولا علی نے عطا کیتی ہے، اے آپوں بھی بھکا ہے، ادھے بچے بھی بھکے نے، تے میں لے کے آیا پورے مدینے دیاں گلیاں گھومیاں نے،
کسے پاسوں کچھ نہیں ملیا، تیرے بوئے تے لے آیا تے سیدہ طیبہ طاہرہ دے گھر کے وے اللہ تے رسول دا نام تو علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سیدہ نے دائیں بائیں ویکھیا کوئی چیز نظر نہ آئی، اچانک سیدہ دی نظر اپنے چادر تے پئی، اپنی چادر نو اتاریا، سر تے کپڑا رکھیا تے چادر نو لپیٹ کے تے دیوار تو باہر سٹ کے تے سلمان نو فرمایا سلمان اے چادر لے جا، فلاں گلی دے اندر ایک یہودی رہندا ہے جدا نام شمون ہے، اے چادر میں انہوں دے دے اور انہوں کہہ لے چادر خرید لے اور چادر دے بدلے غلہ دے دے، چادر دے بدلے کھان پین دیاں چیزاں دے دے جدے نال دی ضرورت پوری ہو جائے۔ میرے ویرو تسی سوچ دے پہ ہو گے کہ چادر دینا کیڑا بڑا کم ہے، کوئی واقعی میں بھی بننا ما کوئی بڑا کم نہیں، لیکن اس وقت دینا بڑا ہی اوکھا کم ہے جدوں ایک کی چادر ہوئے تے چادر بھی او دے وے جدے سر دا بال ننگا ہو جائے تے اللہ سورج نوی آکھے کہ سائیڈ پرت کے جا فاطمہ دے سر دا بال ننگا ہو گیا۔ چادر بھی او دے وے جدے سر دا بال ننگا ہو جائے تے اللہ سورج نوی ڈائریکشن بدلن دا حکم عطا فرمائے۔ سلمان نے چادر لئی ویک کے تے رو کے کہنے نے کتنا سخی خاندان ہے، کتنا سخی کرانا ہے، کچھ نہیں ملیا تے اپنی چادر ہی عطا کر دیتی ہے۔ شمون دا دروازہ کھڑکایا، شمون یہودی باہر آیا اور انہوں آکھیا چادر لے لے تے ادھے بدلے غلہ دے دے، اناج دے دے، کھان پین دیاں چیزاں دے دے۔ شمون یہودی نے چادر نو ویکھیا، چادر نو ویکھ کے کہندا پہلے مینوں چادر دی کہانی سنا، چادر دی کہانی کیویں؟ تے سلمان نے ساری داستان سنائی، سارا ماجرا سنایا کہ ایک بدتمیز جیا بندہ آیا، انہیں آ کے خرافات بکے، صحابہ کرام نے تلواراں کڑ لیاں، میرے نبی نے منع کیتا، وہ قدمہ گر کے کلمہ پڑھ بیٹھا، کلمہ پڑھن تو بعد انہیں اپنی مجبوری دا اظہار کیتا۔ سعد بن عبادہ نے اپنی سواری دیتی، مولا علی پاک نے اپنی پگڑی دیتی تے حضور نو کہندا میں بھکا ماں، میں پورے مدینے دے اندر لے گیا، کوئی چیز نہیں ملی، آخر تے تیرے دروازے تے لے آیا، فاطمہ پاک دے دروازے تے لے آیا تے انہوں نے اپنی چادر پیش کی تھی۔ شمون کسے ٹائم چادر والوے کے، کسے ٹائم سلمان والوے کے، کسے ٹائم اپنے دروازے والوے کے۔ سلمان نو کہندا غلہ میں دیواں گا، انکار نہیں، لیکن 2 منٹ کھلو جا مینوں اندر جان دے۔ یہودی اندر گیا، اپنی کتاب تورات کٹ کے لے آیا، ایک کاغذ پڑھتے آؤ، دعا پڑھتے آؤ، تریا پڑھتے آؤ، چوتھے تے انگلی رکھ کے کہندا ہے سلمان آخری نبی دیاں نشانیاں لکھیاں ہوئیاں نے کہ ادیال اتنی سخی ہوئے گی، اپنی چادر بھی ضرورت مندہ نو دے دے وے گی، کوئی مننے نہ مننے۔ محمد پہ دل میں، محمد پہ دل میں، محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، مل کے کہیے میرے ساتھ، محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں، محمد پہ دل میں۔ ایک بار سارا مجمع میرے ساتھ مل کے مولے، آج رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، میرے آقا کریم کی روح میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہے۔ سرکار دیکھ کے خوش ہوں کہ میرے ماننے والے، میرے غلام، میرے امتی میری بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے مجھے یاد کر کے کہہ رہے ہیں محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، محمد پہ دل میں فدا کر چکا ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں، محمد پہ دل میں جو فرض خدا تھا۔ سرکار کے وصال کے بعد صرف 6 مہینے حضرت فاطمہ زندہ رہی، 31 سال عمر پائی یا 32 سال، یہ میں سب سے زیادہ
بتا رہا ہوں جو محدثین نے لکھا ہے. زیادہ جو محدثین ہیں نا وہ کہتے ہیں 29 سال فاطمہ نے عمر پائی. میں قربان جاواں 29 سالاں وچ نبی پاک نہ پیار بھی لیا ہے, علی نہ گھر بھی آباد کیتا ہے, بچیاں نال بھی پیار کیتا ہے, تے پورا کربلا بھی آباد کر چھوڑیا. کتنے سالوں میں؟ 29 سالوں. کم کرن تے بندہ آ جائے نا پھر 2 سال ہی بڑے تے سست ہو جائے تے کسے کمے نہ ہوئے تے پھر میں بڑھیاں نو بھی بچیاں نی طرح حرکتاں کرنے ویکھے. بڑھے بڑھے ہونے چٹیاں داڑیاں ہونیاں, حرکتاں انہاں دیاں بچیاں نی طرح ہونیاں. شیخ سعدی فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو ازحال طفلی نگشت. آپ فرمانے نو بندیا 40 سالہ نہ ہو گئے ہیں, حالہ بھی وہی پیا کام کرنا ہے جڑے بچیاں نے کامن. اگر بندہ نہ کرنے پہ آئے تو 60 سال کا بھی بچہ ہے, کرنے پہ آئے تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو دیکھیں. 31 سال کی عمر میں پورا کربلا جس نے آباد کیا ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اللہ اکبر. حضور کا ہے, حضور کا وصال کوئی عام چیز نہیں ہے. جدو حضور دا وصال ہویا صحابہ نو پتہ چلیا مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا. صحابہ دیواراں نال لگ لگ کے پیرومن, گلیاں لیٹ لیٹ کے پیرومن. ایک بندہ دوڑتا دوڑتا مدینے سے باہر گیا. ایک صحابی رسول ہل چلا رہے تھے, انہوں جا کے دسیا سرکار دا وصال ہو گیا ہے. انہیں اتھے ہی ہل روکے آسمان دی طرف تک کے آہدہ ہے مولا اے اکھاں لے لے, اے کان لے لے, اے ہاتھ لے لے, اے پیر لے لے. اس کو کسے پوچھیا کیوں؟ آہدہ ہے جنہاں اکھاں سن سرکار نہ دیدار کرن واسطی, کان سن سونے نیاں گلاں سنن واسطی, ہاتھ سن سونے نال سلام لین واسطی, پیر سن سونے دی طرف چل کے جان واسطی. سونا نہیں رہا نا اکھاں نہیں لوڑ کونی, سونا نہیں رہا کنا نہیں لوڑ کونی, سونا نہیں رہا ہتھاں نہیں لوڑ کونی, سونا نہیں رہا تے میں نو اپنی جان نہیں لوڑ نہیں. مولا میری آنکھاں لے لے, میرے کن لے لے. حضرت عمر فاروق تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں خبردار جو بندہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ہاتھ میں تلوار لے کے پروانہ وار جذباتی ہو کے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب حضور کے وصال کی خبر حضرت ابو بکر صدیق کو ملی تو آپ ایسا روئے, ایسے لگا سینے میں ہنڈیا ابل رہی ہے. حضرت ابو بکر کی ایسی رونے کی آواز آئی. ایسے حالات میں جتنا جس کا حضور سے تعلق تھا, جتنی جس سے حضور سے نسبت تھی, اتنا ہی اس کا صدمہ تھا, اتنا ہی اس کا رونا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت بیٹی نہ کیا حال ہویا اسی, آیا بیٹی بیٹی تے بیٹی بھی کیڑی جدے نال میرے آقا کریم نے پیار فرمایا ہے. حضرت فاطمہ دا جملہ میں جدوں بھی پڑھنا ہاں تے میرا رونا آ جاندہ ہے تے میں اکھاں چانسو آ جاندے ہیں. آپ فرمانیاں صبت علی مصائب لو انا صبت علی ایامی سرن لیالیا. اوے لوگوں میرے تے قیامت دے پہاڑ ٹوٹ پے جے, میرے تے صدمیاں دے پہاڑ آ گئے جے. اگر اے پہاڑ دنہ تے گردے تے دن راتاں دے اندر بدل جاندے. ٹر گئے نے دلدار دلان دے تے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی اے نظریہ وے اے کنڈ دیتی جد یار. اجڑی بستی اے نظریہ وے تے کنڈ دیتی جد یاراں. راتی بھی رونیاں نے دہاڑی بھی رونیاں نے, اتنا رونیاں صبح بھی رونا شام بھی رونا. رون دی آواز سن سن کے عورتاں آئیاں آ کے سیدہ دے قدمچ گر کے کہنیاں نے فاطمہ نہ رویا کرو, تسی رونیاں ہو ساڑا کلیجہ پھٹ جائے گا, رونا بند کرو. تے سیدہ کہنیاں نے کیوں نہ روماں, جنوں ویک کے میں جیندی سا او دنیا تو چلا گیا ہے. دن چڑھیا تے دیگر پہ گئی تے پنچھی کرانو آئے او نہیں آئے پھر محمد
محمد اے موت جنا لے جا او نہیں آئے اے پھر محمد اے موت جنا لے جا اے شعبان دے آخری دن نے رمضان دی یکم آئی حضرت فاطمہ رونیاں پیاں نے 2 رمضان آیا رونیاں جا رہیاں نے 3 رمضان آیا حضرت فاطمہ تو زہرا 4 پائی تے پہ گئیاں کھانا بھی ختم پینا بھی ختم مولا علی نے روزہ رکھیا روزہ رکھ کے باہر گئے دن دے ٹائم واپس آئے تے ویکھیا سیدہ کائنات نے ہاتھ دے اندر جھاڑو لیا ہویا ہے تے گھر دے اندر جھاڑو پیاں دینیاں نے اپنے برتناں نو پیاں مانج دیاں نے برتن مانجن تو بعد سیدہ طیبہ چکی دے نیڑے گئیاں تے دانیاں دا آٹا بنایا روٹی بنائی ہانڈی چولہے تے چاڑی سالن بنایا اپنے بچیاں نو کھلایا انہاں نو نہلایا دھلایا کپڑے پوائے مولا علی پاک نیڑے آئے آکے کہندے نے سیدہ میں بڑا خوش ہاں سیدہ کہندیاں نے سرتاج خوشی دی وجہ دسو مولا علی کہندے نے خوش تاواں اج کئیاں دناں تو تواڈی طبیعت خراب ہے تے میں اکھاں نال پیا ویکھنا وا طبیعت سنبھل گئی ہے اپنے ہتھاں نال جھاڑو پیاں دینیاں اپنے ہتھاں نال روٹی پیاں بنانیاں اپنے ہتھاں نال بچیاں نو پیاں نوانیاں اپنے ہتھاں نال بچیاں نو پیاں کپڑے پوانیاں تے سیدہ طیبہ طاہرہ کہندیاں نے علی اپنے بچیاں نو ذرا بھیجو نانے دے روزے تے میں 2-4 علیحدگی وچ گلاں کرنیاں نے مولا علی بچیاں نو کہنے نے بچیو جاؤ نانے دے روزے تے جاؤ نالے سلام بھی کرو نالے ماں دی صحت دیاں دعاواں منگو بچے روندے روندے باہر گئے پچھے سیدہ دی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی آپ نے اپنا سر مولا علی دی گود دے اندر رکھیا ہویا ہے تے رونے رونے کہنیاں نے علی پاک پچھلی رات ستی ہوئی سا اکھاں بند ہوئیاں قسمت جاگ گئی میرے ابا جان خواب دن آئے تے میں پیر نپلے میں کہ اپنیاں تھیاں نال انج نہیں کریدہ سنو میں راتی بھی رونیاں دہاڑی بھی رونیاں یا مینو بھی نال لے جاؤ تے یا واپس آ جاؤ اللہ دے نبی دے سامنے میں رو پئی میں رو کے آکے سنیوں دنیا ڈاڑی اسیاں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے محبوب جنا دے اے موت نے مارے او نہ جیوں دے نہ مر دے اسیاں مڑے تے ڈر دے اف نہیں کر دے محبوب جنوں دے اے موت نے بارے او نہ جیوں دے نہ مر دے اللہ دے نبی اپنی بیٹیاں نال انج نہیں کریدا یا مینوں ہی لے جاؤ یا واپس آ جاؤ تے سرکار نے میرا متھا چومیا تے چم کے آکھیا فاطمہ اگر تیرا دل نہیں لگدا نا تے محمد دا دل بھی نہیں پیا لگدا تیاری کر تیریاں چند گھڑیاں باقی رہ گئیاں نے میں تینوں لین آ رہا اور میں اکلا نہیں آواں گا نبیاں نوں نال آن کے میں تیری روح دا استقبال کراں گا علی چند دن میرے رہ گئے نے میں چند دن دی مہمان ہاں میں چند دن بعد اپنے بابا جان کول جا رہی ہوں مولا علی پاک نو سیدہ رو کے کہنیاں نے علی پاک میریاں 4 وسیتاں نے علی رو کے کہندے نے فاطمہ کیڑیاں تیریاں وسیتاں نے فاطمہ کہندی ہے علی زندگی کٹھی گزری ہے میری پہلی وصیت ہے اگر زندگی دے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہوئے کوئی نافرمانی ہو گئی ہوئے تساں آواز دیتی ہوئے تے میں آواز نہ سنی ہوئے میں جواب ٹائم نال نہ دیتا ہوئے تے میں معافی چاہنی ہاں مینوں بیوی سمجھ کے معاف نہ کرو مینوں
اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معاف نہ کرے ہو تے مینوں نبی دی بیٹی سمجھ کے ضرور معاف کر دے ہو۔ علی دیاں اکھاں چ ہنجواں دا سیلاب ہے اور رو کے کہنے نے فاطمہ اے جیاں گلاں نہیں کری دیاں، میں تے تینوں ویکھ کے زندہ واں۔ سیدہ نے ہاتھ جوڑے تے جوڑ کے کہہ دیاں نے فاطمہ میری دوسری وصیت ہے وے، میری دوسری وصیت ہے وے کہ میرے قدمہ دے نشان نوی اج تک کسے غیر محرم نے نہیں ویکھیا، میرا جنازہ دن دے وقت نہیں اٹھانا، رات دے وقت اٹھانا ہے۔ فاطمہ تیسری وصیت کر دیاں نے وہ کلیجے پھٹ جان گے میرے ویرو، میرے بچیوں، میرے بزرگوں، میں کیویں بیان کراں۔ فاطمہ کہہ دیاں نے بچے جدوں ماواں چلیاں جاون بچے قبراں جا کے روندے نے، دیواراں نال رکھ کے روندے نے، بچپن وچ ماواں چلیاں جاون تے بچے روندیاں روندیاں مر جاندے نے۔ کل اے نہ ہوے میرے کفن دفن دے اندر مصروف ہو جاؤ تے میرے بچیاں نوں کھانا نہ کھلا سکو، میرے بچیاں دا خیال نہ رکھ سکو۔ میں اپنے بچیاں دا کھانا پکا کے چلیاں، میں گھر دے برتن دھو کے چلیاں، میں گھر دے پوچے لا کے چلیاں۔ اے نہ ہوے میرے کفن دفن دے اندر لگ جاؤ میرے بچے بھوکے نہ رہ جاون۔ علی پاک میں گھر دا جھاڑو دے کے چلیاں، میرے بچیاں دے حوالاں دے اندر کربلا دیاں دھولاں پینیاں نے، کربلا دیاں گرد و غباراں پینیاں نے۔ میں اپنے بچیاں نوں کپڑے پھوا کے چلیاں، میں اپنے بچیاں نوں نہلا کے چلیاں۔ سیدہ طیبہ نے جڑی چوتھی وصیت کی تھی او اے وے، سیدہ کہندیاں نے علی پاک مینوں مرن تو بعد بھول نہ جائیو، میری قبر تے آندیاں جاندیاں رویو، میری قبر تے آ کے قرآن پڑھدیاں رویو، میرے واسطے دعاواں کردیاں رویو۔ علی پاک اے گلاں جاری نے، علی پاک سندیاں پہ روندے نے، کہندے نے فاطمہ تو نبی دی شہزادی تے میں علاقے دا فقیر، میں تیرے کول معافی منگنا وا، تینوں ریشم دے کم خواب دے بستر نہ دے سکیا، تیرے ناز نہیں اٹھا سکیا وا۔ فاطمہ اگر غلطی ہو گئی ہوئے تے اپنے ابا جان نو جا کے علی دی شکایت نہ لائیں، میں اپنے نبی نو قیامت والے دن کے بون دکھاواں گا۔ فاطمہ میں نو معاف کر دیویں۔ اے گلاں جاری نے کہ رونیاں بچے گھر آئے آ کے تے مولا علی نال لپٹ گئے۔ مولا علی نے بچیاں نو سینے نال لایا تے متھا چم کے کہنے نے بچے ہو کیوں پہ روندے ہو؟ تے بچے کہنے نے بابا اسی نانے دے روزے تے دعاواں پہ کرتے سا، دو سونیاں صورتاں والے، سونیاں شکلاں والے، نورانی چہرے والے، سونیاں کپڑیاں والے بزرگ آئے نے۔ انہاں کہا بچے ہو تسی اتھے پہ دعاواں منگ دے ہو، ماں ٹر چلی جے، چلی جے، جاؤ جا کے ماں نو مل لو، جاؤ ماں ٹر چلی جے۔ تے بچے کہنے نے علی پاک کہنے نے بچے ہو او دو بزرگ کون سن؟ تے بچے کہنے نے علی پاک بابا جانی اساں دوواں بزرگاں کول پوچھیا کون ہو؟ ایک کہندا میں ابراہیم ہاں، دوسرا کہندا میں اسماعیل ہاں، تہاڈی والدہ دی روح دے استقبال واسطے آیا ہاں۔ میرے ویرو بچے ماں دے قدمہ دے اندر گر گئے، ماما والے جد گودی لیٹن تے مل جائے کل خزانہ، ماما والے جد گودی لیٹن تے مل جائے کل خزانہ، ماما باج محمد بخشا اے سارا جگ ویرانہ۔ بچے گود دے اندر نے، سیدہ پاک دی روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی۔ عفت کبریا آبرو حیا
عفت کبریا جان خیر الورا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ مل کے کہیے میرے ساتھ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ جس کا خود با پڑھیں مریم و آسیہ جس کا خود با پڑھیں مریم و آسیہ ایسی خیر النساء سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تاجدار گولڑا وارث سے میرے علی گل گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرمانے خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو کسی کو اگر تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے مل کے کہو میرے ساتھ یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دے پرکھنا ہو کسی کو اگر تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجرے خالق ترانہ پاکستان حفیظ جلندری آپ فرمانے نے کہ وہ نور العین وہ لخت دل محبوب سبحانی وہ فخر حاجرہ و آسیہ وہ مریم ثانی جس کا ایک سجدہ ابر رحمت خطا کاراں جس کی جنبش لب شافع جرم گناہگاراں وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے نور کی بیٹی وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے نور کی بیٹی وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتی حضور کھڑے ہو جاتے اپنی بچی کو سینے سے لگاتے رخسار چومتے ماتھا چوم کے سر سونگتے۔ میں نے ایک دن ہاتھ باندھ کے عرض کی میں نے ماں باپ کو بچوں کو سینے سے لگاتے بھی دیکھا ہے ان کے منہ ماتھے چومتے بھی دیکھا ہے حضور ایک گل نہیں سمجھ نہیں آئی تسی سر کیوں سونگنے ہو فاطمہ نا آپ نے رو کے فرمایا لوکاں نے بچیاں نے سر سونگیے تیلانیاں بہواں آنیاں فاطمہ نا سر سونگنا مینوں جنت نہیں خوشبو آڑی۔ حضور نے جس بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا میری دعا ہے آج رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں جنہاں نیاں ماواں جنہاں نیاں بیبیاں پیڑاں بچیاں چلیاں گئیاں میری دعا ہے اللہ انہاں نو قیامت والے دن سیدہ کائنات دا ساتھ عطا فرمائے سیدہ کائنات دا سنگ عطا فرمائے سیدہ فاطمہ الزہرا دی میت عطا فرمائے۔ میرے ویرو میرے دوستو رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں اپنے روزوں کا خیال رکھیں اپنے روزوں میں پاکیزگی پیدا کریں۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہے سائرن بجتا رہتا ہے اذان ہوتی رہتی ہے سحری کھاتے رہتے ہیں کہتے ہیں جب تک مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ پڑھے آپ کھاتے رہیں تو جائز ہے۔ یہ کسی جگہ میں نے مسئلہ نہیں پڑھا۔ آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں
اذان سے 1 منٹ پہلے اپنا روزہ بند کر لیا، سائرن بجنے سے 1 منٹ پہلے روزہ بند کر لیا کریں۔ ہر بندے کے گھر میں ٹی وی ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، دیکھ رہا ہے، کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں، ٹائم مقرر ہو چکے ہیں، جیسا ہی چاند چڑھا ہے 2 ماہ پہلے رمضان کے شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، 2 منٹ پہلے روزہ بند کر لیا کریں، اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب، ہمارے فقہائے کرام نے جو مسئلہ لکھا ہے وہ اور ہے، لوگ اس مسئلے سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں، 2 منٹ پہلے سائرن بجنے سے اپنا روزہ بند کر دیں اور کوشش کریں جیسا ہی اذان ہو روزہ کھول لیں۔ اذان روزہ کھولنے میں تاخیر نہ کریں۔ حضور نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی، اس وقت تک بھلائی پہ رہے گی جب تک وہ بر وقت روزہ بند کرے گی اور جلدی روزہ افطار کرے گی۔ اس وقت تک میری امت بھلائی پہ رہے گی، میری امت خیر پہ رہے گی۔ میرے بھائیوں، اور دوسرا، اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، اپنے روزوں کا خیال رکھیں، زیادہ نہیں تو قرآن پاک کا 1 پارہ ضرور تلاوت کریں، 1 پارہ ڈیلی تلاوت کریں۔ آپ رمضان کے آخری روزے میں اپنا قرآن پاک مکمل کریں۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی رمضان المبارک میں 1 رات میں نے پڑھا ہے، 1 رات میں آپ 7 بار قرآن پاک ختم فرمایا کرتے۔ آج ویسے لوگ نہیں 11ویں دے رہے، آج ویسے لوگ نہیں غوث کر رہے، آج لوگ ویسے نہیں پیرانے پیر کے نعرے لگا رہے۔ کوئی بات ہے تو تب لگاتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے غوث پاک رمضان المبارک کے مہینے میں 54 بار قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کا رمضان سے ایک خاص نسبت ہے، خاص تعلق ہے، خاص رشتہ ہے۔ رمضان قرآن سے جدا نہیں، قرآن رمضان سے جدا نہیں۔ قرآن پاک کی طرف بھی توجہ دیں اور رمضان کے روزوں میں اور پاکیزگی پیدا کریں۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ مہمان مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کریم اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرمائے اور ہماری غلطیاں بھی درگزر فرمائے۔